وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم. قرآن مجید فرقان حمید اللہ رب العزت کا کلام ہے، اور اگر غور کیا جائے تو یہ نبی علیہ السلام کی سیرت کو کھول کھول کے بیان کرتا ہے. سیدہ سیدی کرلانا سے کسی نے سوال پوچھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ انہوں نے فرمایا کان خلق القرآن، کہ ان کے اخلاق تو قرآن کا نمونہ ہی تھے. یعنی اگر کوئی مجسم شکل میں قرآن مجید کو دیکھنا چاہتا تو وہ نبی علیہ السلام کا دیدار کر لیتا. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قول، ہر فعل، ہر عمل قرآن مجید کی تعلیمات کے مطابق تھا. اللہ نے قرآن مجید میں اپنے محبوب کے بہت مناقب بیان کیے ہیں. کئی ایسے مواقع آئے کہ اللہ نے انبیاء کو خطاب کیا مگر ان کا نام لے کر، یا آدم، یا ادریس، یا نوح، یا ابراہیم، یا موسیٰ، یا عیسیٰ. تو جس کا بھی نام لینا تھا اس کا سیدھا سیدھا نام لے کے اللہ نے خطاب فرمایا. لیکن جب نبی علیہ السلام کا معاملہ آیا، اللہ نے نام لے کے کہیں خطاب نہیں فرمایا، ہمیشہ لقب کے ساتھ خطاب فرمایا. یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے معصوم کو وہ شان عطا فرمائی کہ جو سب انبیاء سے انوکھی تھی. چنانچہ پہلی قوموں میں بھی انبیاء آئے تو قوموں نے انبیاء کے اوپر الزام لگائے. کس نے کہا کہ آپ تو پاگل ہیں، کس نے کہا آپ تو مجنون ہیں. تو اللہ نے اس نبی علیہ السلام کی زبان فیض ترجمان سے اس قوم کو جواب دلوایا. مثلا ایک قوم نے کہا جی آپ تو بڑے پاگل ہیں، تو اس نبی علیہ السلام نے فرمایا یا قوم لیس بی سفاہہ، میں پاگل نہیں ہوں. ایک نے کہا جی آپ گمراہ ہیں، تو نبی علیہ السلام نے جواب دیا. جواب اللہ نے دلوایا مگر جواب اس نبی کی زبان سے دلوایا. یا قوم لیس بی ضلالہ، اے قوم میں گمراہ نہیں ہوں، میں ٹھیک راستے پہ ہوں. اور ایسا ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کے ساتھ بھی پیش آیا. ایک کم وقت ایسا آدمی تھا قریش میں سے کہ جس نے نبی علیہ السلام کو مجنون کہہ دیا. تو اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کی زبان سے جواب نہیں دلوایا، خود جواب دیا. فرمایا ما انت بنعمت ربک بمجنون، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو اپنی رب کی نعمت سے مجنون نہیں ہیں. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور آپ تو اخلاق کے بہت اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں. اس سے اندازہ لگائیے کہ نبی علیہ السلام کو اللہ نے کیا شان عطا فرمائی کہ اللہ ان کا ایک طرف سے جواب خود عطا فرماتا. پھر اللہ نے جب انبیاء کو دنیا میں بھیجنا تھا تو سب انبیاء سے عہد لیا. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، کہ جب اللہ نے ان کو رسالت اور کتاب دینا تھی تو اس سے عہد لیا کہ تمہارے بعد میرے پاس میرا ایک رسول آئے گا، تم اس کے اوپر ایمان لے آنا اور اس کی مدد کرنا. قال اقررتم، اللہ نے پوچھا کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو؟ قالوا اقررنا، انہوں نے کہا جی ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا موقع آیا کہ وہ نبی ہمارے سامنے آئے تو ہم اس پر ایمان لائیں گے اور اس کو مانیں گے، اس کی مدد کریں گے. چنانچہ شب معراج میں سب انبیاء نے نبی علیہ السلام کی نبوت کو تسلیم کیا اور ان کے پیچھے نماز پڑھی. تو نبی علیہ السلام جیسے ہمارے نبی ہیں ایسے نبی الانبیاء بھی ہیں، انبیاء کے بھی نبی ہیں. اللہ نے ان کو وہ شان عطا فرمائی. نبی علیہ السلام دنیا میں انبیاء کے آخر پر آئے، لیکن جب اللہ نے قرآن مجید میں تذکرہ کیا تو نبی علیہ السلام کا تذکرہ پہلے کیا، دوسرے انبیاء کا تذکرہ بعد میں کیا. وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ.
دیکھیں یہ عیسیٰ ابن مریم، موسیٰ اور ابراہیم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام یہ سب پہلے انبیاء آئے تھے، مگر اللہ نے پہلے تذکر نبی علیہ السلام کا کیا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنَ مریم۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دنیا کی بے شمار نعمتیں انسانوں کو عطا فرمائی، بینائی دی، گویائی دی، عقل دیا، لیکن اللہ نے کسی نعمت پر احسان نہیں جتایا۔ ہاں نبی علیہ السلام کو جب اللہ نے دنیا میں بھیجا تو اللہ فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے مومنین کے اوپر احسان فرمایا، اذ بعث فیہم رسولا، جب اللہ نے اپنے رسول کو ان میں مبعوث فرمایا۔ محبوب وسلم کے اخلاق کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو اخلاق کے اعلیٰ ترین مرتبے کے اوپر فائز ہیں۔ پھر اللہ کا فضل نبی علیہ السلام پر بہت زیادہ تھا، وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ پھر محبوب کو اللہ نے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ پھر محبوب کی برکات ایسی تھی کہ اللہ فرماتے ہیں مَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے محبوب جب تک آپ ان میں زندہ ہیں اللہ ان پر عذاب نازل نہیں کرے گا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے اس وقت بھی اللہ ان کو عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا۔ تو نبی علیہ السلام کی برکات دیکھیے کہ عذاب ٹل جاتے ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ یہ کتنا اونچا مرتبہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی اطاعت کو اللہ نے فرمایا یہ میری اطاعت ہے۔ پھر نبی علیہ السلام کے توکل کا تذکرہ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ پھر جو لوگ نبی علیہ السلام کا مذاق اڑاتے تھے ان کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان ہنسی اڑانے والوں کے لیے ہم کافی ہیں، اس سے ہم نمٹ لیں گے، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک بندہ تھا جس سے نبی علیہ السلام کو مجنون کہہ دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اتنا ناراضگی کا اظہار فرمایا، اتنا فرمایا کہ بندہ پڑھ کے حیران ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِینٍ ہَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِیمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَیرِ مُعْتَدٍ أَثِیمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِکَ زَنِیمٍ، 9 گالیاں دیں اور آخر پہ کہا یہ حرامزادہ ہے۔ تو ہم تو 100% دنیا میں مشغول ہو جاتے ہیں، ہمیں تو خدا یاد ہی نہیں ہوتا، ہمیں کتنا استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے 100 مرتبہ استغفار کرنا اس کو معمول بنا لیجیے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ جی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پورا نہیں پڑھا جاتا، یا عورتیں کہتی ہیں کہ پورا نہیں پڑھا جاتا، تو استغفر اللہ ہی پڑھ لیں، انشاءاللہ معمول پورا ہو جائے گا۔ اور دوسرا عمل ہے 100 مرتبہ درود شریف نبی علیہ السلام پر پڑھنا۔ نبی علیہ السلام کے ہم پر اتنے احسانات ہیں کہ جتنا درود شریف پڑھیں اتنا کم ہے۔ حضرت علی نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پہ کتنا درود شریف پڑھا کروں، کیا میں آپ کے اوپر 1/4 وقت درود شریف پڑھا کروں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا بہت اچھا، زیادہ پڑھو گے تو اور بہتر ہوگا۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3/4 ٹائم آپ کے اوپر درود شریف پڑھوں گا۔ فرمایا اچھا ہے، اور بڑھو گے تو اور فائدہ ہوگا۔ اے اللہ کے مسلم میں پورا وقت آپ کے اوپر شریف پڑھنے میں گزار دوں گا۔ نبی السلام نے فرمایا اللہ تمہاری پریشانیوں کو ختم کر دے گا اور تم پر اپنی رحمت نازل فرمائے گا۔ تو حضرت علی نے فرمایا کرتے تھے کہ اگر سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ کا ذکر حدیث سے وضاحت کے ساتھ ظاہر نہ ہوتا تو میں تو پورا وقت درود شریف پڑھتا رہتا۔ تو درود شریف جتنا پڑھیں گے اللہ تنگی میں آسانی کر دیں گے اور اللہ تعالیٰ کاموں کو سنواریں، اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ ایک دفعہ مل کر درود شریف پڑھتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ اب 10 رحمتیں جو نازل ہوتی ہیں تو بندے کے کام سنورتے ہیں اور بندے کو سکون ملتا ہے۔ تو پریشانی کے عالم میں آپ درود شریف پڑھ کے دیکھیں، آپ کے دل کو سکون مل جائے گا۔ تیسرا عمل ہے قرآن مجید کی تلاوت۔ اگر 1 پارہ کریں تو بہت اچھا، مشکل ہو تو آدھا پارہ، اور مشکل ہو تو 1 ربع 1 پاؤ۔
اور اگر یہ بھی مشکل ہے تو کم از کم یہ ہے کہ صبح کے وقت سورہ یاسین